خدائے بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ سوال پوچھا گیا، بری عادت سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے؟ دوسرے کو بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے بری عادتیں چھوڑ دو، یا کوئی ایک بھی بری عادت پڑ چکی ہے تو نقصان کا باعث بن سکتی ہے، نکل آؤ اس سے چھٹکارا حاصل کرو۔ کلام مقدس ہمارے پاس ایک ضابطہ حیات کی شکل میں موجود ہے جو زندگی بخش ہے اور راہ نجات ہے، جس کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ میرے عزیز سامی، سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ضروری ہے، اعتراف کیا جائے اس بری عادت کا، اس بات کا کہ اس بری عادت سے پیچھا چھڑانا کیوں ضروری ہے۔ یاد رکھیے، گناہ اور بری عادت میں فرق ہے، لیکن کچھ بری عادتیں گناہ کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ حکمت کے بادشاہ سلیمان نبی امثال کی کتاب اس کے 28ویں باب کی 13ویں آیت میں فرماتے ہیں، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ دوسری بات، اپنے سامنے اس بری عادت کے نقصانات کو رکھیے، اس کے نتائج کو رکھیے اور کیا سزا مل سکتی ہے اسے ضرور اپنے دماغ میں لائیے۔ کلام مقدس میں بڑی واضح اور سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ غلطیوں 5 باب اس کی 8ویں آیت میں، جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم کی ہلاکت کی فصل ہے، وہ ہی کاٹے گا۔ جو کوئی روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ ایک فہرست بنا لیجئے ان تمام نقصانات کی، اس کے نتائج کی جو اس بری عادت کی وجہ سے بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ بڑی آسانی سے آہستہ آہستہ سمجھ آتا جائے گا زندگی کیا ہے اور زندگی بخش عادات کیا ہیں۔ اسی طرح تمام فوائد کی فہرست بنائیے جو اس بری عادت کو چھوڑنے کے نتیجے میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں واضح بیان کر دیا گیا ہے، اچھا بیج بوئیں گے تو اچھی فصل کاٹیں گے، برا بیج بری فصل پیدا کرے گا، جس کا انعام خدا سے ملے گا جو پوشیدگی میں کیے گئے اس اچھے کام سے واقف ہے اور برے کام سے بھی واقف ہے۔ چوتھی بات، ان افراد کی فہرست ترتیب دیجیے جن کو اس بری عادت کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ عادت دھوکہ دینے کے زمرے میں آتی ہو، چھپ کر اس سے آسودگی حاصل کی جاتی ہو، عادت پوری کر کے تسکین حاصل ہو، جبکہ نہ جانے کس کس کو اس عادت کی وجہ سے دھوکہ دیا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے۔ خدا کا کلام ہی وہ واحد ذریعہ ہے، راستہ ہے، جو بار بار بڑے واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ گناہ اور گناہ آلودہ زندگی کی وجہ سے انسان خود کا سراسر نقصان کر رہا ہے، تباہی کی جانب گامزن ہے۔ بری عادت، سگریٹ، شراب نوشی، نشاور اشیاء، جنسی بیرا روی سے لے کر بات بے بات گالی گلوچ، عیب جوئی، جھوٹ بولنا، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ بولنا، جن کا نقصان ہی، ایسی تمام عادتوں کا نقصان ہی نقصان ہے اور ان سے پیچھا چھڑانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، ہر بات کا، ہر مسئلے کا اولین حل خدا کے پاس ہے، اس کے وسیلہ ہے، اس کے فضل کی بدولت ہے جو اس نے مسیح یسوع کی بدولت پاک روح کی صورت میں عطا کیا، تاکہ خدا کا روح ہر دم انسان کو راستہ دکھائے۔ جب انسان روحانی قدم اٹھاتا ہے تو پھر خدا کے روح کی ہدایت میں عملی قدم بھی اٹھتے ہیں۔ جب روح قوت حاصل کرتا ہے، جب جسم روح سے قوت حاصل کرتا ہے اور ایک طرح کی مسلسل مشق جاری رہتی ہے، تو بری سے بری عادت کو چھڑانے میں مدد حاصل ہوتی ہے۔ جیسے ہی جسم کی بری عادت جسم پر حاوی ہونے لگے، خدا کے حضور میں جھک جائیں، اپنا دھیان بٹائیں اس جگہ سے، خواہ وہ تنہائی ہی ہو، وہاں سے، اس ماحول سے، ان لوگوں سے کنارہ کریں۔ میرے عزیز سامی، خدا کے کلام کے اس حصہ کو زبانی یاد کر لیجئے۔ غلطیوں 5 باب میں لکھا ہے، روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے
اور اگر روح کے سبب سے زندہ ہیں تو پھر روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے۔